السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ تو تیار ہیں قربانی کے لیے؟ آپ کو پتہ لڑکیوں کو بکریوں سے بھی تشبیہ دی جاتی۔ کسی کو آتا ہے محاورہ؟ کیا ہے؟ چڑیاں کڑیاں بکریاں تینوں ذاتاں اتھریاں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تینوں سے پورا پڑھنا مشکل ہے، تینوں کو کنٹرول کرنا مشکل۔ چڑیاں بھی بہت شور کرتی ہیں نا، اور بکریاں بھی بہت شور کرتی ہیں، اور لڑکیاں بھی بہت شور کرتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر کوالٹی کسی کام کے لیے دی ہے، کسی مقصد کے لیے دی، تو اس کو چینلائز کر کے اچھے کام میں استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک، چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قربانی کا موسم ہے، اور اس موسم میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہم سب کو یاد آتی۔ اور جب ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں ہیں کیا، تو بتایا گیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یعنی ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ قربانی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی جس کو آج تک فالو کیا جا رہا ہے، اور خوشی خوشی سے فالو کیا جا رہا ہے، اس کا اتباع کیا جا رہا ہے۔ اس کا ذکر سورۃ صافات کی آیت نمبر 99 سے 111 تک بہت تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے، جس کو آپ نے ابھی سنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ ہم نے بھی کبھی کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والی، میرا رخ اپنے رب کی طرف ہے۔ ہر شخص اپنی محبوب چیز کی طرف دوڑتا ہے، اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ سارے جہان کو چھوڑ کر اللہ رب العزت ہی کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، اور خصوصاً ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا، رغبت کرنا، جب انسان کسی معاملے میں کنفیوز ہو، جب اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اے میرے رب، مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ بس ہم نے اسے ایک بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ ایک خوشخبری تھی، خوشی کی بات تھی۔ ابراہیم علیہ السلام 100 سال سے زائد عمر تک پہنچ چکے تھے، اور ان کی اولاد نہیں تھی۔ اور جب انسان کو اتنی لیٹ عمر میں اولاد ملے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اپنے رب کے لیے جیتے اور مرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کی خوشی میں گزرتا تھا، کہ ہر عمل، چاہے کوئی نعمت ملے یا کوئی نعمت ہاتھ سے جائے، ہر موقع پر رب کا شکر گزار بنا جائے، اور رب ہی کی طرف دوڑا جائے، اور رب ہی کی پسند اور مرضی کے کام کیے جائیں۔ یہ ہے وہ حقیقی طرز زندگی جس میں انسان کو پھر وہ حقیقی خوشی ملتی ہے کہ جو دنیا میں کسی اور چیز کی طرف دوڑنے سے نہیں مل سکتی۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ تو جب انہیں بیٹے کی خوشخبری ملی، پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، اور اس سے پہلے کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ بیٹا ابھی دودھ ہی پی رہا تھا کہ باپ سے جدا ہونا پڑا۔ ماں کے ساتھ بیٹے کو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا، جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں وہ پل پڑھ کر جوان ہوئے۔ اور جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کا حکم تھا جو خواب کے ذریعے ملا، اور انبیاء کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں اور سچے خواب ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لے کہ وہ کسی کو ذبح کر رہا ہے یا کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کر ڈالو، اور وہ بھی اپنا بیٹا ہو،
تو کیفیت کیا ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی آپ بتائیے؟ ایسا خواب دیکھنے کے بعد ہماری حالت کیا ہوگی؟ دہشت، خوف، پریشانی اور ایک عجب عالم ہوگا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کتنے مطمئن نظر آتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا. اس تعلق کی بنا پر رب پر ایک اعتماد تھا. ایمان جو ہے وہ اعتماد دیتا ہے، ایسا اعتماد کہ انسان پھر سوال نہیں کرتا کہ کیوں یہ کام میں کیوں کروں، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نہ کرنے کا نقصان کیا ہے. پھر انسان حجت بازی نہیں کرتا. اور جہاں اعتماد نہیں ہوتا وہاں انسان کو قرار نہیں ہوتا، چین ہی نہیں ہوتا. تو یہاں بھرپور اعتماد کا مظاہرہ ہے. دوسری بات ہی نہیں کرتے. آ کر اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں خواب کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بھی کس کا ہے. اس سے مشورہ کرتے ہیں. اور یہ اتنا خوبصورت انداز ہے ایک کام کو کروانے کا کہ جیسا حکم ملا ویسا ہی بیان کر رہے ہیں. آ کے اپنی طرف سے تحکمانہ لہجے میں یہ نہیں کہتے بیٹا تیار ہو جاؤ، اب میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، اب تو تمہارے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اور خود بھی رونے لگے اور اس کو بھی رلانے لگے. نہ کوئی ایموشنل ری ایکشن ہے اور نہ ہی کوئی باپ بننے کا ایک خاص جیسے تحکمانہ لہجہ، کچھ بھی نہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب نظر آیا ہے، اب تم بتاؤ فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے، تم کیا کہتے ہو. اور وہ بیٹا کس کا تھا؟ اس شخص کا کہ جس کو رب نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ فرما بردار بن جاؤ. تو اس نے کہا میں اپنے رب کا فرما بردار بن گیا، رب العالمین کا فرما بردار بن گیا. تو وہ بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کر لیجئے جو آپ کو کرنا، جو آپ کو حکم ملا آپ بس کر لیجئے، مجھے ذبح کرنا کر دیجئے. یعنی ایک باپ کے دل میں، اور وہ بھی اتنے طویل انتظار کے بعد جو بیٹا ملا، اس کو ذبح کرنے کا حکم پا کر ابراہیم علیہ السلام اتنے مطمئن ہیں، اور پھر بیٹا بھی اتنا مطمئن، اور اس حکم کی پیروی کے لیے دونوں ہی بالکل تیار ہو جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم سب بھی تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کیا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن کیا ہمارا اسلام بھی ایسا ہے؟ ہمیں تو اگر کوئی بڑے ہوئے ناخن کاٹنے کو کہہ دے نا کہ یہ اسلامی طریقہ، یہ کلچر کے خلاف ہے یا سنت کے خلاف ہے کہ انسان اپنے بڑے ہوئے ناخن نہ کاٹے یا اپنی صفائی نہ کرے، تو ہم اس پر بھی کئی حجتیں کرنے لگتے، اس پہ بھی راضی نہیں. کوئی بری عادت ہی چھوڑنے کے لیے کہہ دے، کسی بھی چیز کی قربانی کرنے کے لیے کہہ دے، اپنی جگہ ہی کی قربانی کرنی پڑ جائے، اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے، اپنے مال کی دینی پڑے، اپنے پیاروں کی دینی پڑے، کسی بھی چیز کی، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ پہلا خیال کیا آتا ہے؟ پہلا خیال کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، یا پہلا خیال آتا ہے تو بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بلیو می، اپنا تجربہ کر کے دیکھیں. پہلے کہتے کیوں کرے، یا پھر کہہ دیتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بہت مشکل ہے، یا کہتے ہیں یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ کم، یہ کیوں. لیکن یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو جو حکم ملا آپ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے تو صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی میں نے جو ارادہ کر لیا اس پر جم جاؤں گا. صبر کیا ہے؟ کمٹمنٹ. میں نے جو کمٹمنٹ کی ہے، جو وعدہ کیا، جو عہد کیا ہے، جو کرنے کا کام ہے، میں کر کے دکھاؤں گا. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. کیونکہ پھر کیا ہوا تھا؟ وفدیناہ بذبح عظیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عظیم قربانی کے ساتھ، ایک دمبے کی قربانی کے ذریعے ان کو بچا لیا تھا. ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اسے چھڑا لیا، اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا. آج تک ہم
محبت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور خوشی خوشی اپنے جانور قربان کرتے ہیں. سلام ہو ابراہیم پر. یہ سلامتی کون بھیج رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی سارا واقعہ بتا کے آخر میں بتا دیا کذالک نجزی المحسنین. جو ابراہیم کے طریقے پر چلے گا ہم اس کو بھی ایسی ہی جزا دیں گے, ایسی ہی سچی ناموری عطا کریں گے, ایسے ہی قبول کریں گے, ایسے ہی قلب مطمئنہ عطا کریں گے. یعنی جو کچھ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا وہ سارے محسنین کو ملے گا جو ان کے طریقے پر چلیں گے. بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تھا, کیونکہ الٹا لٹایا تھا, سامنے نہیں چہرہ کیا کہ کہیں دیکھ کر دل میں کچھ باپ کے اندر بیٹے کی محبت نہ جاگ جائے, تو اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت سفید رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی. کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے کوئی اور کپڑے نہیں ہیں جن میں آپ مجھے کفن دے سکیں, اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم پر سے اتار لیں تاکہ بعد میں اس میں مجھے کفن دیں. اور صحیح روایت ہے مسند احمد کی. یعنی اتنے تیار ہیں ذہنی طور پر کہ کفن کا بھی بندوبست پہلے سے ہی کر لیں, اور تو کچھ ہے نہیں یہی لے لیں. ابراہیم علیہ السلام ان کے کپڑے اتارنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی, اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ایک بڑی قربانی کے ذریعے ہم نے اس بچے کو بچا لیا, اس کا فدیہ ہم نے دے دیا. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کردار جس میں تسلیم و رضا پائی جاتی. تسلیم ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا, اور رضا کا مطلب ہے اس فیصلے پر راضی بھی ہونا. اچھا ہم بعض اوقات کوئی صدقہ خیرات کر بیٹھتے ہیں, یا کوئی اپنی جگہ کسی کو دے دی, اپنی کتاب کسی کو دے دی, یا کوئی بھی کسی کے لیے کچھ قربانی کر دی, ماں باپ کے لیے کر دی یا بچوں کے لیے کہیں, پھر اس کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے ریگریٹس کہ ہائے ہم یہاں نہ کرتے وہاں کر لیتے, ایسا نہ کرتے ویسا کرتے. یاد رکھے جو کام آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر دیتے ہیں نا, بس وہ اللہ کے حوالے ہو گیا, اس کے بعد اللہ کے سپرد کر دے, پھر اور باتیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں, دے دیا نا. یہی تو اعتماد ہے, یہی تو ایمان ہے, یہی تو اسلام ہے. اصل میں ہم نے اپنے آپ کو پورا حوالے کیا ہی نہیں. ہمیں یقین نہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے کچھ دیا تو ہمیں کچھ ملے گا. ہم دنیا والوں سے فوراً اس کا انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے, کوئی ہماری قدردانی کرنے لگے, کوئی ہم سے اظہار محبت کرے, کوئی ہمیں پھول پیش کرے کیونکہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے. نہیں, جب آپ نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر کسی انسان سے بدلے اور واسطے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اور کوئی طلب ہی نہیں. تو یہ قربانی کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تسلیم و رضا, سبمیشن, کمپلیٹ سبمیشن, اور اس کے بعد کمپلیٹ سیٹسفیکشن, کہ جو کیا, یعنی دو لفظ یاد رکھیے, سبمیشن اینڈ سیٹسفیکشن. دے دیا اور اس کے بعد بالکل مطمئن ہے کہ جو کیا اللہ کے لیے کیا اور اس کا بدلہ ضرور ملے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف نیک کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی وقت میں آپ کے اوپر دوسری آزمائش آ رہی ہوتی, تو شیطان آ کے آپ کا ایمان متزلزل کرنے لگتا ہے کہ اچھا اس نیکی کا مجھے یہ صلہ ملا, مجھے یہ حاصل ہوا, مجھے کیا فائدہ ہوا, میں نے کیا پایا. تو ایسے میں بھی فوراً اعوذ باللہ پڑھے. اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ کو مجھ سے محبت ہے, اسی لیے وہ میرے احسان کے بدلے میں ایک اور امتحان میں مجھے ڈال رہا ہے, ایک اور قربانی مجھ سے لے رہا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پے در پے, یعنی ان کا حال یہ تھا کہ ایک قربانی ختم نہیں ہوتی تھی کہ اگلی کا وقت آ جاتا تھا, ایک امتحان ختم نہیں ہوتا تھا کہ اگلا امتحان آ جاتا تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.
جتنی بھی باتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا انہوں نے ساری کی ساری پوری کی. تو آخر میں پھر کیا ملا؟ جیسے یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، قال انی جاعلک للناس اماما، پھر امامت ملی تھی. امامت کسی لیڈرشپ کورس کے بعد نہیں ملی. ایسی چیزیں صرف کوئی ٹریننگ لے کر حاصل نہیں ہو جاتی، یہ قربانیوں کے نتیجے میں ملتی. کیونکہ قربانیوں سے جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کے بعد ایک امتحان ڈالتا چلا جاتا ہے تاکہ انسان کو اپنے کام کا بنا لے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک امتحان میں ڈالا. پیدا ہوتے ہی امتحان، ٹھیک ہے انہیں نہیں پتا تھا لیکن تھا تو ان کے لیے امتحان. تو یہ وہ بے مثال نمونہ ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس سنت کو جاری کر دیا. تو جب آپ قربانی کریں گے یا آپ کے گھر میں بکرا ذبح ہوگا یا اس کا گوشت کھائیں گے یا اس کی کھال کو دیکھیں گے اور کچھ نہیں تو گلیوں میں پڑی ہوئی اوجھ اور گندگی کو ہی دیکھیں گے، تو ان میں سے کسی بھی چیز پر برا نہیں منائیں گے یا اس پر دل تنگ نہیں ہوں گے. چاہے خون ہو، چاہے کھال ہو، چاہے بال ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ایک ایک چیز سنت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی کیا سوچیں گے؟ میں کیا قربانی کر سکتی، میں کیا دے سکتی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پورے عشرے کو، یعنی قربانی تو آخری دن ہے نا اس عشرے کا 10واں دن، یعنی خصوصاً حاجیوں کے لیے. ہم لوگ تو یہاں کرتے ہی یہ قربانیاں، لیکن منا کے اندر جہاں یہ قربانی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے جب پھر وہ دمبا قربان کیا، وہاں تو ہزاروں لاکھوں جانور پھر قربان ہوتے. اس خاص واقعے کی بنا پر اور ابراہیم علیہ السلام کے جو حج کے لیے لوگوں کو بلانا تھا، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا، ان کی قربانیوں کو. اور پھر ہم سب کے لیے رمضان کے بعد ایک بہترین موقع دے دیا گیا کہ ہم بھی خوب قربانیاں کر سکیں، نیکی کے کام کر سکیں. اور آپ دیکھیے کہ اس نسبت سے جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں کہ کسی بھی دن کا کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. آخر ان دنوں میں کیا ہے؟ یہ کون سے دن ہے؟ یہ کس کام کے دن ہے؟ فریضہ حج کی ادائیگی کے دن ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے دن ہے، قربانی کرنے کے دن ہے، اللہ کا نام بلند کرنے کے دن ہے. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ جب یہ پوچھا گیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، تو بتایا گیا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ یہ کہ کوئی اپنا گھوڑا لے جائے اور پھر نہ وہ بچے اور نہ وہ خود بچے، تو وہ بھی شخص اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ صحابہ کرام نے جتنے بھی جہاد کیے، مثلا جنگ یمامہ اس وقت سعودی عربیہ کی سٹی ریاض کا ایک حصہ ہے. اس دفعہ جب میں گئی تو مجھے وہ جگہ دکھائی گئی کہ یہاں پر جنگ یمامہ ہوئی تھی. ایک جنگ یمامہ میں 600 حفاظ شہید ہو گئے تھے. کوئی گھر نہیں بچا جس میں سے کوئی نہ چلا گیا ہو، اور وہ بھی ایسا جس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہو. کوئی عام بندہ نہیں، کوئی معمولی انسان نہیں، اتنا قیمتی انسان. اور وہ دور کتنا تھا یمامہ. ہم جب مدینہ سے آنے لگے تو میرا بہت دل تھا کہ ہم، یعنی اسی پچھلے وزٹ میں جو عمرے کا کیا، کہ بہت دل تھا کہ ہم بائی روڈ سفر کریں. سب نے منع کہ نہیں، آپ کی طبیعت ایسی نہیں کہ آپ اتنا 1000 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ گاڑی میں طے کریں، آپ سیدھی فلائٹ لیں تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور آپ باقی کام کر سکیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی تیز رفتار کاریں، گاڑیاں، اتنی زبردست سڑکیں اور ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور زبردست ماہر ڈرائیور، اور پھر بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سفر نہ کریں، آپ تھک جائیں گے. کہاں صحابہ کرام اونٹوں اور گھوڑوں پر، اور وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے راستے میں نکلتے اور ہر طرح کی دھوپ اور مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے تھے. اتنی قربانیاں کر کے وہ جب پہنچتے اور پھر اپنی جانیں لٹا کے اللہ کے راستے میں ختم ہو جاتے کہ واپسی کا کوئی سفر نہیں، آگے جنتی کا سفر ہے. اب تو اس سے بھی زیادہ اللہ کو پیارا ہے وہ عمل جو ان دنوں میں کیا جائے. نیکی کے وہ کام تکبیرات پڑھیں یا صدقہ خیرات کریں یا نوافل پڑھیں یا روزہ رکھیں یا جو بھی کوئی نیکی کا کام کریں. یہ اتنا محبوب کیوں ہے؟
کیونکہ ان دنوں میں اللہ کے محبوب ترین ہستی یعنی ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان سے ایک نسبت ہے ان دنوں کو. اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ قربانی کا موسم جو ہے اور یہ قربانی کا موقع جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اتنی بڑی قربانی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے بنے، تو یہ جو قربانی کا جتنا بھی عرصہ ہے اس کے اندر ہم بھی اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی. قربانی کی نوعیت فرق ہو سکتی ہے، وہ ہر شخص کے اپنے ساتھ. بالکل، یعنی یہ دن ہے اللہ کا محبوب بننے کے، اور پھر ان دنوں میں محبوب بننے کی پریکٹس ہو جائے تو پھر سارا سال بھی محبوب بن سکتے ہیں، اور اللہ سے اس حال میں ملے کہ ہم اللہ کے محبوب ہوں. تو پھر بتائیے کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا اللہ کے مہمانوں کا. دل نہیں چاہتا کہ ہر چیز لٹا دیں اس کے راہ میں، اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی ہر چیز، اپنی جاب، اپنا گھر، اپنی کون سی چیز چھوڑیں جو اللہ کے راستے میں نہ دیں. آج تو اگر ہمیں 10 منٹ اپنے وقت سے زیادہ دینے پڑ جائیں دین کے کام میں تو ہم بے چین ہونے لگتے ہیں کہ ٹائم اوپر ہو رہا ہے، چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، اور اب گھر جا کے بھی یہ کام کریں. کیا ہم سب کو نہیں پتا کہ ہم جب اس بلڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ بس اللہ کے لیے آ جاتے ہیں. جب اس راستے پہ نکل پڑتے تو یہ اللہ کا راستہ ہے. ایک ایک قدم اٹھا کے جو یہاں آتے ہیں تو ہم کو اپنی ذات کی خدمت کے لیے تو نہیں آتے. ہم کس لیے آتے ہیں؟ آپ سب کیوں آتے ہیں یہاں؟ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے. کیا یہ اللہ کا راستہ نہیں، فی سبیل اللہ نہیں ہے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. کیا یہ جنت کا راستہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ ہوں اور آپ کو سکھانے والے موجود نہ ہوں، آپ کے ٹیچرز، آپ کے انچارجز، آپ کے باقی سب، تو کیا یہ سلسلہ چل سکتا ہے؟ نہیں. تو جو لوگ بھی قربانیاں دے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کسی طرح کی بھی خدمت کر رہے ہیں، چاہے جگہ بنا رہے ہیں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کے راستے میں ہیں. تو اس میں اگر ہمیں اپنے وقت سے 1 گھنٹہ زائد کھڑا ہونا پڑے، کہیں کبھی ڈبل ڈیوٹی کرنی پڑ جائے، کبھی کسی طرح، کبھی بھوک کی قربانی، پیاس کی، کبھی کچھ بھی کرنا پڑ جائے، تو ہمارے ماتھے پہ بل کیوں ہو؟ ہم احسان کس پہ کریں؟ کیا اس وقت ہم خوش نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں بھی چن لیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا؟ میں اس کے راستے میں اپنی زندگی دوں. آج دنیا میں کتنے لوگ رہ گئے جن کو یہ سارے واقعے، اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ قربانی کریں گے چند دنوں کے اندر. کتنے لوگوں کو یہ روح پتا ہے قربانی کی؟ کتنے لوگ اس روح کے ساتھ کریں گے؟ نہیں پتا. وہ تو صرف ایک ریچول کے طور پر کر لیں گے. آپ کو پتا ہے، اس لیے آپ کو اپنی زندگی کا سبق لینا ہے اس سے، کہ کبھی مجھے اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے، اور کبھی مجھے اپنے آرام کی قربانی دینی ہے، اور کبھی مجھے اپنے مال کی قربانی دینی ہے، اور کبھی مجھے اپنی شان و شوکت اور پریسٹیج اور جاہ و جلال کی قربانی دینی ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، آپ کو دنیا میں کوئی بہت ہائیلی پیڈ جاب مل رہی ہوتی ہے اور آپ پھر بھی اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ جاتے. نہیں، میرے لیے یہ راستہ زیادہ بہترین ہے، وہاں میری قدردانی دنیا والے کریں گے، یہاں میری قدردانی اللہ کرے گا. لیکن افسوس یہ کہ جب ہم اس راستے پہ آ جاتے ہیں پھر بندوں سے قدردانی مانگنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر سارا کام بے روح ہو جاتا ہے. کیا ہم اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے کہ جنہیں اللہ نے اس کام کے لیے چنا؟ تو ہم سب کو بھی اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پہ چل کے بن سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں پہلے پارے میں ایک آیت آتی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ پھیرنے والوں کو کچھ کہا گیا. وہ کیا کہا گیا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، قربانیوں والا طریقہ. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. صرف وہی اس راستے سے منہ موڑ سکتا ہے جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے، بے وقوف ہو. اللہ نے اس کو دنیا میں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا.
آخرت جو ہماری آخری منزل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی منزل ہے، وہاں پر اگر ہمارا شمار صالحین میں ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت، اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اس لیے اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلے تو کبھی بھی، چونکہ لوگ دین کو اور دین پہ چلنے والوں کو اور دین کی خدمت کرنے والوں کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، تو آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. دنیا کی دوڑ میں جتنے بھی آپ آگے نکل رہے، اگر اللہ کی نگاہ میں آگے نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور آپ دیکھیے اس وقت تو مجھے اور بھی شرم آتی ہے جب دمبے قربان ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ جانور ہیں، اور ہم یہ سب کچھ دیکھ کے بھی اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے کہ اس دمبے کا جب گوشت پکے اور ہماری باری بعد میں کھانے کی یا ہمیں اس میں سے کچھ کم ملے تو ہم اس پہ راضی ہو جائیں. وہیں سے ناراضگی شروع ہو جاتی، ہمیں کیا دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قربانی کے اونٹوں کو پیش کیا گیا، سبحان اللہ، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے لیے 5-6 اونٹوں کو پیش کیا گیا، جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ اکبر، کہ مجھے پہلے قربان کیا جائے. اونٹ جو ہے نا بہت سمجھدار جانور. ابھی اس دفعہ جب میں سعودی عرب میں تھی تو میں بہت غور سے ان کی آنکھیں، ان کے ہونٹ، ان کی چال، ان کی ایک ایک چیز دیکھتی تھی کہ یوں لگتا ہے جیسے ہیں کوئی عقل مند سی مخلوق بس ایک خاص شکل میں ڈال کے یہاں کھڑی کر دی گئی. بہت سمجھدار ہے. اور ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک شیخ اونٹوں کے باڑے میں جا کر قرآن پڑھتے ہیں اور اونٹ باقاعدہ روتے ہیں، ان کے روتے ہوئے آنسو جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں اس میں. تو میں نے کہا کہ یہ قرآن اگر اونٹوں کے اوپر اثر کرتا اور ان کے آنسو بہتے تو ہمارے دل کیوں پتھر ہے. تو ان کو پتا تھا کہ قربان کیا جانا ہے اور وہ ایک ایک آگے ہو رہا تھا کہ ہمیں لے لو. ہمیں جب قربانی کی سطح پر آ کر کوئی کام دیا جاتا ہے تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آگے ہوتے ہیں کہ پہلے میرا نام لکھ لیا جائے، یا پیچھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے سودا نہیں کیا نا، ہمیں بندوں سے سودا کیا ہوا ہے. اور جب دیکھتے بندے کچھ نہیں دے رہے تو پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. سارے جانوروں میں سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے اسپیشل ہوتے ہیں نا. ہر بکرے کی قسمت میں یہ تھوڑی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو. وہ تو عام لوگوں کی خوراک کے طور پر ذبح کیے جاتے ہیں. تو اسی لیے لوگوں نے محاورہ بنایا قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہو، یعنی بغیر کسی صلے کے تم کام کرتے ہو. یہ تو کہتے ہیں میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں. تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے اسپیشل ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، 2 مینڈوں کی. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں. اس قربانی کی وجہ سے جو دن یعنی 10ویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے ذی الحج کی، اس دن کو بھی سال کا افضل ترین دن شمار کیا گیا. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد یوم القر 11 ذی الحجہ ہے. یعنی ان 2 دنوں میں بہت بہت قربانیاں ہوتی ہیں. اور قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کام جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی جس کا بدلہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے، اللہ کے ہاں چاہتے. تو اس دن میں یوم النحر میں 10ویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام ہم جو آج کے دن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے. جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا. تو پہلے نماز اور پھر قربانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا. صحابہ کرام قربانی کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے، یعنی اس کی خاص خدمت خاطر کیا کرتے تھے.
اور عام مسلمان بھی، یعنی صحابہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی قربانی کے جانور کو اسی طرح فربا کیا کرتے تھے. لیکن آج یہ سنتیں ختم ہو گئی. آج کیا ہے، وہ کسی سرونٹ کو بھیج دیتے، جاؤ کوئی بکرا پکڑ لاؤ، اور رول کھل کے کچھ جو اس کے ہاتھ میں آیا وہ اس کو لے آتا ہے. پھر وہ کسائی کو بلا لیتے، اچھا تم ذبح کر دو. خود اپنی انوالومنٹ کم ہوتی. تو اپنی انوالومنٹ بہت ضروری ہے ان ساری چیزوں میں، یعنی ہر سٹیپ پر دلچسپی لینی چاہیے. پہلے جب اس طرح کے گھر تھے، یا آج بھی گاؤں میں ایسے گھر ہوتے ہیں، ایسی فیسلٹی ہوتی کہ جس میں کچھ دن پہلے جانور کو لا کے ذرا اس کو کچھ کھلایا پلایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سہولت کی خاطر اسی دن پکڑ کے لا کے ذبح کر دیا جائے. یعنی قربانی کے جانور کی خدمت بھی ضروری ہے، وہ بھی اجر کا حصہ ہے. اور ویسے بھی دیکھیے وہ ایک سمبل بھی ہے نا، جب وہ سامنے ہوگا تو اسے دیکھ دیکھ کر بچے بڑے سب کتنا کچھ سیکھیں گے، اور بار بار خیال آئے گا کہ اس نے اب قربان ہو جانا، بس اب 3 دن رہ گیا، اب 2 دن رہ گیا، اب 1 دن رہ گیا، اب وہ دن آ گیا. اور جو لوگ تو چھوٹا سا بچہ لے کے پالتے ہیں، اور وہ چھوٹے بچے گھر کے ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں کہ جب وہ قربان ہوتے ہیں تو باقاعدہ روتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی جذباتی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کا گھر اجازت دے اور رکھنے کی تھوڑی سی بھی جگہ ہو تو کوشش کریں کہ 1 دن پہلے لے آئیں، یا جتنے دن بھی پہلے لا سکیں. ان جانوروں کی تعظیم بھی ہوتی تھی اور دور جاہلیت میں بھی ہوتی تھی، یعنی محبت اور قربت کے علاوہ ان کی تعظیم بھی. حدیبیہ کے موقع پر مکہ سے جب بنو کنانہ کا ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے اور وہ اس قوم میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کیا کرتے ہیں، یعنی یہ اسپیشل چیز ہے، لہٰذا تم قربانی کے جانور اس کے سامنے کر دو. جب قربانی کے جانور اس کے سامنے لائے گئے اور لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے استقبال کیا، اس نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، ایسے اچھے لوگوں کو کعبہ سے روکنا زیبا نہیں، یعنی روکنا نہیں چاہیے. پھر جب وہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹا تو کہنے لگا کہ میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھا کہ انہیں قلادے پہنائے گئے تھے اور ان کا اشعار کیا ہوا تھا، لہٰذا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو کعبہ سے روکا جائے. یعنی قربانی کے جانور ایک طرح سے سفارشی بن گئے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کہ وہ جا کر طواف کر سکیں، عمرہ کر سکیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں ہو سکا، لیکن دور جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ تعظیم کیا کرتے تھے. یہ کس لیے تعظیم؟ کیونکہ انہیں اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے، اس وجہ سے. اچھا، اگر جانوروں کی اتنی رسپیکٹ اور تعظیم ہے تو جو انسان اللہ کے راستے میں کچھ قربان کریں گے اپنی جوانی میں سے یا اپنے وقت میں سے یا کسی بھی چیز میں سے، تو کیا اللہ کے ہاں ان کی قدردانی نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے نا. ہماری سب سے بڑی مشکل ہے جلد بازی. ادھر ہم کچھ کریں، ہم چاہتے بس دیا سلائی جیسے جلائی جاتی ہے نا، اور فوراً شعلہ بھڑک اٹھتا ہے. ایسے ہی ہم کوئی نیکی کا کام کریں اور فوراً کچھ سامنے آ جائے، چاہے تھوڑی دیر میں بجھ ہی جائے. تو ایک شعلہ وہ جلدی بجھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا شعلہ بننا ہے یا کس اجر کی آپ توقع رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بھی خبردار کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روزے کیا ہوتے ہیں، نماز یا قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے. پارشلی تو یہ وقت آج آ گیا ہے. پارشلی تو لوگوں کو نماز کی حقیقت، نماز کا مقصد، ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں، ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، ہم رکوع میں کیوں جاتے ہیں، ہم تحیات کیوں بیٹھتے ہیں، ہم سلام کیوں پھیرتے ہیں، اس کا مفہوم نہیں پتا. بس وہ ایک رٹی رٹائی نماز ادا کر لیتے ہیں. اور روزے کیوں رکھتے ہیں، بس روزے آ گئے ہیں. بعض لوگ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، صرف کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے. تو آپ سب کا فریضہ کیا بنتا ہے، کیا کریں؟ لوگوں کو اس کی روح سے آشنا کریں، لوگوں کی اس کی روح سے آشنا کریں کہ ہم قربانی کیوں کرتے. آپ اسے ہر ایک اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو یا بڑوں کو یا بزرگوں کو یا محلے کے بچوں کو، آپ یہ بھی کر سکتے اپنے اسٹریٹ کے سارے بچوں کو اکٹھا کر لیں اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری اچھے سے سنائیں. اگر قصص الانبیاء آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے تو اس میں
عموماً پوری سٹوری شروع سے آخر تک دی ہوتی ہے، تو پوری کہانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی بتا سکتے ہیں، ورنہ اتنا حصہ جو ہے قربانی کا وہ تو ضرور بتائیں تاکہ لوگ شعوری طور پر قربانی کریں، کیونکہ لوگ قربانی کا مقصد ہی بھول گئے ہیں. اور عام طور پر اب لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ کیا فائدہ، اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں اور گوشت کی پھر سال بھر کمی ہو جاتی ہے اور اتنے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، یہی پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سال بھر غریب کدھر تھا اور آپ کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ قربانی کے دن غریب کیوں یاد آ رہے ہیں؟ سے لوگ جیسے یہ جو ویلفیئر کے لیے دیتے ہیں، جیسے سیلاب زدگان کے لیے قربانی یا کسی کشمیر وغیرہ کہیں پہ، اس میں بھی وہ نیت کا ایسا جھول آ جاتا ہے کہ چھوڑو اچھا ادھر ہی دے دیں، کون اپنے گھر میں زحمت کرے. یعنی یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے. اچھا کہیں دوسرے شہر جا رہے ہیں تو چلو اب کس کو کہہ کے جائیں کہ قربانی کرو، چلو وہیں پیسے دے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ مسافر پر بھی قربانی لازم ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم نے 10 آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے مشترکہ طور پر ذبح کی. یعنی سفر پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے سفر میں ہی قربانیاں کر لی. آپ بے شک سیلاب زدگان کو دیں یا غریبوں کے علاقے میں گوشت بھجوائیں، لیکن اس سنت کو حتمی طور پر ختم نہ کر دیں. اپنے گھر میں یا علاقے میں یعنی ایک آپ ایکسٹرا بھجوا دیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، تو ایک گھر میں کر لیں اور ایک آپ غریبوں کے لیے بھیج دیں. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ وہ قربانی کی جو روح یا مقصد یا اسے دیکھ کر جو دل کے جذبات ہیں یا دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے ایمان کی یا اللہ کی محبت کی، وہ بیدار رہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو یہ شاعر اللہ میں سے، یہ ایسی نشانیاں ہیں، ایسی علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. السلام علیکم. شاعر اللہ جیسے سمبلز ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی چیز کی روح کو جگا دیتی ہیں، تو اس ریچولز کو اس لیے نہیں ختم کر سکتے کیونکہ اس کو دیکھ کے کوئی تو 1-10 میں سے پوچھے گا نا ہم کیوں کرتے ہیں. بالکل. اور اس دفعہ آپ ضرور قربانی کے جانور دیکھیں، کوشش کریں ذبح ہوتے دیکھیں، بلکہ ذبح کرنے کی کوشش کریں. جی ہاں، خواتین کے لیے منع نہیں ہے ذبح کرنا، اور میں اپنے بچوں سے کرواتی رہی ہوں، بیٹی سے بھی بیٹے سے بھی، تاکہ ان کے اندر وہ کیفیت آئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو کرنے لگے تھے اور بیٹا خود اس کے لیے تیار ہے، تو ہمارا بیٹا یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک چھری پھیر دے، کیونکہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں. تو وہ جو روح ہے، وہ جو جذبات کا تلاطم ہے، وہ جو اللہ کی محبت کا حصول ہے، وہ حاصل کریں آپ. یعنی ان چھٹیوں کا یا جو قربانی کے دنوں کا جو آپ کا ہوم ورک ہوگا، وہ یہی کہ وہ کیفیت اپنے اندر لانے کی کوشش کریں جس کے لیے قربانی لازم کی گئی. کل جب میں چھٹی تھی تو اسی پامفلٹ کو بار بار پڑھی تھی، تو دن میں میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے، میں نے ان سے ڈسکس کیا، تو جو میں نے بات کنکلوڈ کی اس پہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے. بالکل. تو اصل چیز تقویٰ ہے. اور جو یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے ڈیزائرز کو کیسے قربان کرنا ہے. بالکل. ہمیں اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے اور جو کمانڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہمیں، اس کے اوپر کیسے سر تسلیم خم ہونا. بالکل. تو قربانی کے جو مقاصد ہیں ان میں سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. یعنی نماز کے ساتھ اس کا حکم آیا. ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں ماہ رجب میں ایک قربانی کیا کرتے تھے، آپ اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام پر جس مہینے میں چاہو ذبح کر سکتے ہو، اللہ کے لیے نیکی کیا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. تو اصل مقصد کیا ہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہو. اور قرآن مجید کی وہ آیت بھی یاد ہوگی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو قربانی دراصل اللہ کے لیے، اور یہاں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آیا. پھر
قربانی کا مقصد کیا ہے کہ تقویٰ حاصل ہو، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کے لیے ہر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، اسے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ کے پاس جو چیز جائے گی وہ تمہارے دل کی کیفیت. اور اگر ہم نے قربانی کی ہی نہیں، سامنے دیکھی ہی نہیں، جانور کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا، گوشت تقسیم نہیں کیا، کسی کو کھلایا نہیں، تو وہ چیز تو پیدا ہی نہیں ہوئی. خالی ایک چیک کسی کو کارڈ دینے سے یہ سارے جذبات کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو اصل چیز ہے کہ اس سارے عمل سے جو حاصل ہونے والی چیز ہے اس کو حاصل کر لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا تمہارا قربانی کرنا، بس یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی ہے. یعنی اس کا گوشت خون تو نہیں پہنچتا، وہ تو تم کھا جاتے ہو، لیکن اس کا اجر وہاں محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اس کا تمہارے کردار، اخلاق، جذبات، احساسات پر اثر ہوتا ہے. اس کو مد نظر رکھنا ہے. جی میں تھوڑا سا، یہ سیشن اتنا زبردست ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے ایسے، اللہ نے آج پھر موقع دیا الحمدللہ آپ سب کے ساتھ استاذہ سے مستفید ہونے کا. میڈیا نے کچھ اس طرح کا رول پلے کیا کہ ہمیں قربانیاں ہمیشہ لگا کرتی تھی کہ یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، اور اسی طرح کے سوال و جواب میں اکثر یہ ٹائم ہمارا زندگی کا بہت سارا ضائع ہوا. آج میں نے ایک انٹریکٹیو سیشن کیا بہت پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ. کسی نے اس کو فرض کہا، کسی نے سنت کہا، کسی نے کہا کر لینی چاہیے، جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ سیلاب والے علاقوں میں دے دیں، یہ سب بات. 4 سال پہلے استاذہ نے مہرین کے گھر میں ایک کلاس لی تھی جہاں مجھے فرسٹ ٹائم قربانی قرب سے نکلی ہے، اور قرب کا لفظ آتے ہی انسان کی قربانی کا درجہ اور انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سمبل کے طور پر نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب وہ قربانی کرنے لگے تھے تو وہ اپنے بیٹے کی ہی کرنے لگے تھے. اگر ایک ماں ہونے کے ناطے ہم یہ فیلنگز کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ میں ہو، ایک طرف محبت میرے اللہ کی ہو اور دوسری طرف محبت میرے بیٹے کی ہو، اور اللہ مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہا ہو، تو وہ جو ایموشنز، وہ فیلنگز، وہ کیفیات، وہ جذبات جس نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو رہتی دنیا کے لیے کر دیا. آج ہم سب بھی قربانی دیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ قربانی صدقہ جاریہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ قربانی صدقہ جاریہ. تو یہ جو بات ابھی استاذہ نے کی کہ ہمارا بیٹا جب وہ قربانی کرے تو کم از کم وہ اس جذبے سے تو گزرے، اور جب ہم یہ قربانی کریں، یہ فیلنگز، یہ ایموشنز، اصل میں قربانیاں درجات کو کیوں پہنچتی ہیں، ان کے گریڈز کیوں بنتے ہیں؟ جب اس کے اندر ہمارے جذبات، ہماری اپنی دی ہوئی قربانیاں، ہمارا وہ مینڈا یا بکرا، وہ پیسے تو کچھ بھی نہیں ہوتے. جب محبوب کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سارے جذبات، وہ دل کی خواہشات، وہ محبتیں، اور ایک بیٹے کی محبت تو یقین مانیں دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف اور ایک بیٹے کی محبت ایک طرف. تو اللہ کی راستے میں قربانی دیتے اس بار یہ ضرور دل میں لائیں کہ اگر اس کی جگہ ہم اپنا بیٹا قربان کر رہے ہوتے تو ہماری فیلنگز، ہماری ایموشنز اس مینڈے میں آ جانی چاہیے. قرب پیسوں سے نہیں ملا کرتا، قرب قربانی سے ہی ملے گا. اس لیے یہ آج کا لیکچر بھی 3-4 سال پہلے مجھے یاد ہے، یہ بینرز میرے لیے ایک بہت نئی چیز تھی جب ہم نے سڑکوں پہ لگوائے تھے. آپ سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی آئے ہیں، مختلف قربانیاں دے کر آئے ہیں، لیکن آج کی نیت یہ کر لیں کہ ہماری 10 ذی الحج کی قربانی کے لیے یہ سب قربانیاں، تو انشاءاللہ یہ سب کچھ اس میں ایڈ اپ ہو کے ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ اجر عظیم بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور خالص نیت عطا کرے، اور ہماری ساری کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے ہمیں سچی اللہ والوں کی بھی محبت عطا کر دے، کیونکہ یہ ہر روز ایک فائدہ، یہ ہر روز ایک اضافہ کرتی چلی جاتی ہے اللہ کے قرب کی طرف. آپ سب کو جزاکم اللہ خیرن کثیرا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. حقیقت یہ ہے کہ جو بکرا نہیں قربان کر سکتے وہ اپنا آپ بھی قربان نہیں کر سکتے. یہ تو دراصل اپنی ذات، اپنی انا اور اپنے بہت سے برے اعمال، برے اخلاق اور برے کردار کی قربانی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے اور ہم اس پوری روح کے ساتھ اس قربانی کو کریں
جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. انشاءاللہ اس کے احکام سے متعلق کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں، وہ میں کل کنٹینیو کروں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.